آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ رب العزت اس کار خیر میں جو ہے وہ رکاوٹیں اللہ رب العزت اس کو دور کرے، اور مجھے آپ کو ہم سب کو جو ہے وہ دین کا داعی بنائے، دعوت دینے والا بنائے، اور اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ افتطمعون، کیا تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم، آپ پر، وقد کان فریق منہم، وقد اور البتہ، کانا ہے، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، یسمعون، سنتے تھے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتے، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ یہودیوں کو مومن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کو جو ہے ان کے دل میں ایمان کی جو طاقت ہے اس کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے بارے میں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم توقع رکھتے ہو اے مسلمانوں، اے میرے پیارے نبی، اے لوگوں، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہودی جو ہیں، یہ شروع سے ہی مسلمانوں سے کینہ رکھتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں تشریف لائیں، ان کے اندر سے ایک نبی آتا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے، اللہ کا اپنا ایک سسٹم ہے، اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ لوگوں کے مطابق نہیں چلتے۔ اللہ رب العزت جو ہیں انہوں نے قریش مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور قریش مکہ سے جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کو عزت بخشی۔ تو یہودی جو ہیں یہ اندر سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خار رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے۔ تو وہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے کلام اللہ کو سنا۔ اب پچھلا واقعہ جو ہے وہ میں پورا تو نہیں آپ کو ریپیٹ کرواتی، لیکن یہ ہے کہ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ جو تھے وہ کوہ طور پر گئے، انہوں نے بلایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی مبارک آواز جو ہے وہ انہیں سنائی، تو وہ پھر مکر گئے، کہنے لگی اب ہمیں کیا پتہ یہ رب ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت کو اللہ پاک نے پھر زبردستی ان سے منوایا کہ ان پر موت طاری کر دی۔ تو جب وہ واپس آئے، جو اللہ پاک نے انہیں کلام دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا فرمائی، تو انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن آ کے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہاں بھئی اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ میرے احکامات ہیں، اگر تم مان لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ بالکل ہی چینج کر دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا کلام انہوں نے کانوں سے سنا، ثم یحرفونہ، پھر انہوں نے اسے بدل ڈالا، من بعد ما عقلوہ، یعنی کہ سمجھنے کے بعد، اس کو جاننے کے بعد، اس کو جو ہے اس کی حقانیت ان پر روز روشن کی طرح واضح ہو گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے کلام کو نہیں مانا۔ تو ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ اللہ رب العزت کے اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور دل سے ایمان لائیں گے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہودیوں کا جو طرز عمل ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ ان کے دل میں چونکہ خرابی ہے، اس لیے ان سے توقع رکھنا کہ یہ عام لوگوں کی طرح جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے اور ایمان ان کے دل میں راسخ ہو جائے گا، وہ عبث ہے، بیکار ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں جو ہے وہ کوشش تو بہرحال ظاہر ہے کرنی ہی چاہیے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور کوشش کی، مسلمانوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن ان کے اندر کا نفاق جو تھا وہ ابھر کر سامنے آتا تھا، اور اس نفاق کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے، ہمارے ہاں بھی یہی جو ہے وہ رواج جو ہے وہ جڑ پکڑ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہتے ہیں،
لیکن ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس کو چلانے کی، اس کے مطابق فتوے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں کرائے کے ٹٹو، اور وہ پیسے لے کر تو فتوے بھی دے دیتے ہیں، اور لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ جہنم بن جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک کے قرآن کو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس سے، یہ چونکہ کتاب ہدایت ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، تو اس کو ضرور خود سے سمجھنا چاہیے۔ دوسروں کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے آپ خود اس کو پڑھ کے دیکھیں، آپ یقین کیجئے بہت آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی۔ اور اگر جو نہیں جنہوں نے پڑھا وہ آج ہی سے اس کو پڑھنا شروع کر دے، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو ہم نے چونکہ اس دنیا میں رہنا ہے، اس لیے ہمیں یہاں پہ رہنے کے آداب، جیسے کسی ملک میں جاتے ہیں تو اس کے رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر جرمانے آتے ہیں۔ ہم یہاں UK میں رہتے ہیں، اب جو ہے وہ اشارہ ریڈ اگر لائٹ جل رہی ہے تو آپ کراس ہی نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو پھر آپ کو اس کا بھگتان جو ہے وہ بھگتنا ہوگا جرمانے کی صورت میں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک الہی عمل دیا ہوا ہے، ہمیں ایک جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن دیے ہیں، تو ہمیں اللہ کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا۔ نہیں کریں گے تو پھر یہودیوں کا جیسے ان کا انجام ہوا، اور جیسے ان کا انجام ہو رہا ہے، اور جیسے ان کا انجام ہوگا، وہ ہم انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو ان جیسا نہ ہم جو ہے وہ بنے، ان جیسا طرز عمل ہمارے اندر نہ آئے، ان جیسا ہمارا جو ہے وہ دلوں میں نفاق نہ ہو۔ اللہ رب العزت جو ہے اگر ہم سے کوئی غلطی، کوشش تو کرے نا، اس کے باوجود اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت نے معافی کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھا ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھیں، اور اس کو ویسے ہی دوسروں کو بتائیں جیسے اللہ رب العزت کے بتانے کا مقصد تھا۔ جو اللہ پاک نے جو چیزیں جیسے بیان کی ویسے ہی دوسروں تک پہنچائیں، ان میں اپنی طرف سے تحریف کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی رائے جو ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش نہ کریں، اور جیسے چیزیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں ان پر ویسے ہی عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہودیوں کے طرز عمل سے محفوظ رکھے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل پر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما